بلاول بھٹو صاحب نے عجیب بات کہہ دی کہ 2008 میں جو حشر کنگز پارٹی کا ہوا تھا اب بھی وہی ہوگا، اور یہ پنجاب میں کنگز پارٹی وجود میں آتی ہے، تو یہ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے مقابلہ ہی نہیں ہے، آپ کا ابھی تک تو فوکس پنجاب ہے، اگرچہ آپ پورے ملک کے ملکگیر پارٹی بنا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو یا بلاول بھٹو صاحب کو آپ سے کیا تکلیف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد صاحب 2008 کے حوالے سے جو بلاول زرداری صاحب نے کنگز پارٹی کا تانا دیا ہے، میں تھوڑے سے حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ جانتے ہیں، آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ 2008 18 فروری الیکشن ہو رہا تھا، اور الیکشن کے دن تقریباً کوئی 11:30 بجے موجودہ پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن اور جان کیری، یہ دونوں چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب کے پاس ان کے گھر ایفیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کے دونوں نے متفقہ طور پر امریکن اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پیغام دیتے ہوئے چودھری برادران کو کہا تھا کہ اگر آج کاف لیگ الیکشن جیتے گی تو امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کنگز پارٹی کون تھی؟ آپ مجھے بتائیں نا، کنگز پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی تھی، اور جناب پورا این آر او لے کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اور پھر اس کے پیچھے بعد میں آصف علی زرداری صاحب، پوری کی پوری جناب نواز شریف صاحب، نون لیگ، یہ سارے این آر او لے کے اور کنگز پارٹی کے طور پہ برسر اقتدار آئے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی الیکشن لڑا تھا، اور الیکشن کی ایک جسے کہتے ہیں نا میکانزم میری نگاہوں میں ہے ابھی بھی، اور میرے ٹپس پہ ہے۔ اب مجھے اگلی چیز بتائیں، یہ 2018 کے اندر کنگز پارٹی کون تھی؟ ہم تو الیکشن لڑے، ہم نے تو سارا الیکشن بھگتا، پی ٹی آئی کنگز پارٹی تھی۔ اب میں حیران ہوں کہ کنگز پارٹی کا وہ تانا کس کو دے رہے ہیں جو پچھلے 3 ٹینیور سے ایز اے کنگ پارٹی سندھ کے اندر جیت رہی ہے، سندھ کے اندر اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ تو نہیں جیت رہی نا، ورنہ آج آپ نواب شاہ کے اسپتالوں میں چلے جائیں، آصف زرداری صاحب کا جو آبائی ضلع ہے وہاں کتا کاٹنے کی جناب دوائی نہیں ملے گی آپ کو، ٹیکہ نہیں ملے گا۔ چوہان صاحب یہ سوال ہم نے ان سے بارہا پوچھا ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ اگر ہم پرفارم نہیں کر رہے اور وہ 3 بار ہمیں منتخب کر دیتے ہیں۔ جناب والا وہاں پر ہر سال فیصل بھائی، ہر سال گھر میں ہزاروں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں، اور میں نے تنزیہ نہیں کہا، میں نے کوئی ڈائیلاگ نہیں مارا، میں نے کوئی آپ کے سامنے کوئی محاورتن نہیں کہا کہ نواب شاہ کے اسپتال میں کتا کاٹنے کے ٹیکے نہیں ملیں گے یا لڑکانہ میں نہیں ملیں گے۔ جناب لٹرلی یہی پوزیشن ہے، اور یہ 2 ضلع وہ ہیں جہاں پہ بھٹو خاندان اور آصف زرداری صاحب کا خاندان کے آبائی اضلاع ہیں، وہاں پرفارمنس کی بنیاد پہ تو نہیں آپ کو اقتدار ملتا رہا۔ آپ کنگز پارٹی تھے 2008 میں بھی، 2013 میں بھی، 2018 میں بھی، تو میں حیران ہوں بلاول زرداری صاحب کنگز پارٹی کا تانا۔ اچھا دوسرا اصل تو کیا ہے، بلاول زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اس وقت ایک جسے کہتے ہیں فرسٹریشن کا شکار ہے، کمپلیکس کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ کیوں؟ انہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو اس وقت ہے نا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن، انہیں بڑا ذوق تھا کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ہے بھی ہیں زرداری صاحب کے، زرداری صاحب جو بائیڈن کی جناب تقریب اہل برداری میں بھی گئے ہوئے ہیں، انہیں بڑا ذوق تھا کہ میرے ساتھ کمٹمنٹس ہیں شاید، اور میں ان تعلقات کو مٹیریلائز کر کے امپلیمنٹ کروا کے میں بلاول زرداری صاحب کو فیوچر کا وزیر اعظم بنوا دوں گا، اور پہلے سٹیپ کے طور پہ انہوں نے وزیر خارجہ بنوایا۔ لیکن انہیں اچھی طرح یہ پتا ہے، اور پتا ہونا چاہیے، ہم سے زیادہ سینئر ہے، اقتدار میں ہے، صدر پاکستان رہے ہیں، کہ جناب والا صرف ایک اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے سے یا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے، یہاں پر پاکستان کے ارباب بست و کشاد بھی موجود ہیں، یہاں پر پاکستان کے بھی زمینی حقائق، نظائر، قرائن اور حالات اور واقعات جو ہے وہ بھی بڑے میٹر کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کے اندر بیٹھنے کا موقع ملے گا 2024 کے الیکشن کے بعد، اور اپوزیشن میں بیٹھنے کا سوچ کے اب وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں اس طرح کے بیان دے کے۔
اچھا چوہان صاحب یہ بتائیں کہ خورشید شاہ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر نواز شریف صاحب آ کے جیل میں چلے جاتے تو واقعی ان کا سیاسی قد کاٹ مزید بڑھ جاتا، اونچا ہو جاتا، اور اب ان کا قد کاٹ کم ہوا ہے جیل میں نہ جانے کی وجہ سے؟ خورشید شاہ صاحب کے مشورے پہ اگر چلے تو نواز شریف صاحب کی آمد ان کی فیوچر کو جامد کر دے گی. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا خورشید شاہ صاحب ان کی آمد پہ ان کو جامد کرنے کے چکروں میں ہے. اچھا. اور نواز شریف صاحب بھی اتنے اب سادہ نہیں رہے، ان کو بھی حالات سارے سمجھ آ گئے ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف اب تمہارے ساتھ ہے، کہ نعرے پہ عمل کرنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھو تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنی اسٹریٹجی اور جو چیزیں انہوں نے دائیں بائیں اوپر نیچے شمال جنوب مشرق اور جناب مغرب والوں سے جو سیٹ کیے ہیں یا طے کیے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور اسی طرح چلتے رہیں گے تو حالات ان کے لیے بہتر ہوں گے. ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلنے کے انہوں نے حامی بھری. اسی طریقے سے اگر یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور جو چیزیں پہلے سے طے شدہ ہے اس کے مطابق چلیں گے تو ویل اینڈ گڈ. ورنہ یہ خورشید شاہ کی طرح صاحب کی طرح اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور پھر کچھ جناب ہم ان کے جو پرانے دوست طارق فاطمی صاحب، ابصار عالم صاحب اور جناب اس طرح کے جو لوگ ہیں، اگر ان کے کہنے پہ پرویز رشید صاحب کے کہنے پہ یہ چلیں گے تو جناب ایک لمحہ لگے گا ان کے حالات خراب ہونے میں. ایک لمحہ نہیں، پہلے یہ تو آپ نے خبر دی کہ پہلے سے کچھ طے ہے، اس کے چلتے رہے، تو کیا طے ہے؟ خبر تو نہیں ہے، خبر نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، یہ فیصل صاحب بھی جانتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے، وہ محاورہ کیا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. ٹھیک ہے نا. مومن ایک سراغ سے ایک دفعہ ہی ڈسا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں 3 دفعہ ڈسنے کے بعد اب چوتھی دفعہ اگر ڈسے جائیں گے تو پھر مومن کہلانے کے قابل نہیں رہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا چوہان صاحب کہ علیم خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار ڈمی وزیر اعلیٰ تھے. اب جو فرح گوگی کے ہمارے پاس جو کل رپورٹ آئی ایس سی سی پی کے جو اعداد و شمار ہیں، کمپنیز ہیں، ان کے تو اثاثے ایسے بڑھے کہ جس طرح کسی بڑے مرض کے رسومے بھی نہیں بڑھتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار ڈمی وزیر اعلیٰ تھے تو یہ سب جو کچھ ہو رہا تھا فرح گوگی کر رہی تھی، عثمان بزدار اس سے بالکل لا تعلق تھے، نمبر 1. اور آپ لوگ جو 4 سال فضائل بزدار بیان کرتے رہے، پھر وہ آپ کیوں کر رہے تھے جب وہ ڈمی تھے؟ تو سر بات یہ ہے، علیم خان صاحب کی بات 100% درست ہے. وہ بیچارے بزدار صاحب کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی. ان کی وہ کمپیٹنسی، وہ پروفیشنسی، وہ دائرہ اختیار اور وہ بیچارے کی برداشت ہی نہیں تھی یہ چیز.